بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا۔ ماضی میں بھی اس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے اور اس میں اپوزیشن کے جو ممبران ہیں وہ شریک ہوتے رہے، لیکن آج کا جو اجلاس تھا اس کا اپوزیشن کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا اور اپوزیشن کا کوئی ممبر اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کل احسن اقبال صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بتا رہے تھے کہ جی ان کا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جانبدار ہیں اور وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تو اس پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کا کیا موقف ہے ان سے بات کریں گے، اور بعد میں اس پہ جو اپوزیشن کا موقف ہے وہ لے کے آئیں گے۔ آج ایک اور بھی بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس جو ہے اس کی صدارت کی صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، اور یہ ای پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، یعنی پارلیمنٹ کا آن لائن اجلاس بلانے کے بارے میں کچھ تجاویز پر آج غور کیا گیا۔ تو اس پہ بھی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب سے بات کریں گے۔ اسد کیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی امین بن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کرونا وائرس کے بارے میں آج جو آپ نے اجلاس بلایا تھا پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی کا، اس میں آج اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ جی آپ بے اختیار ہیں، آپ جانبدار ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے اجلاس ہوتا رہا اور اب آج اجلاس جو ہے اس کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، تو یعنی کہ اپوزیشن کا پہلے رویہ لچکدار تھا، اب ان کا رویہ غیر لچکدار ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ تو اپنی پالیٹکس کے بارے میں شاید اس کی اپنی پالیسی ہو، اپنی پالیٹکس کر رہے ہوں، لیکن یہ کمیٹی تو ہم نے کرونا کی جب وبا آئی تو ہم نے ان کے مشورے سے یہ کمیٹی بنائی تھی۔ ان کی آپ دیکھ لیں، آپ کی میڈیا میں ہوگا کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ہے نا کوئی میٹنگ بلائی جائے، اور اس میٹنگ کے لیے میں نے یہ نوٹیفیکیشن کروائی، اور اس کے ذریعے ہم نے 4 اجلاس کر چکے، 4 میٹنگ کر چکے، اور آج جو ہے نا 5واں اجلاس تھا۔ اور آج کا ایجنڈا کیا تھا؟ آج کا ایجنڈا بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے مشاورت کرنی تھی کہ ہم نے اجلاس کا کیا طریقہ کار رکھنا ہے، اجلاس کب شروع کرنا ہے، کیا پروسیجر ہے، جو ہمارا پرانا ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس کو چلائیں، اور جو ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہے اس کے بارے میں نے اس کے ساتھ مشاورت کرنی تھی، اور کرونا وائرس کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے بارے میں جو منسٹر ہیلتھ تھے اس نے اس کو پراپر بریفنگ دینی تھی تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ کیا پرابلم ہے، کیا سچویشن ہے۔ باقی بے شک وہ تو اس کی اپنی پالیٹکس ہے، وہ جس طرح کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اس کی لائن ہوگی، لیکن کچھ چیزیں حامد میر صاحب ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیونڈ پالیٹکس ہوتی ہے، وہ قومی ایشوز ہوتی ہیں، اس پہ آپ نے سیاست سے براتر ہو کے سوچنا ہوگا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا اجلاس اس نے بڑی غلطی کی ہے، اس کو آنا چاہیے تھا، اس کو اپنی مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ باقی ان کی تو چل رہے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اس میں کہیں نہیں کہتا۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ کس رولز کی طے کر رہے ہیں، تو یہ میرے پاس ہے اس وقت، یہ آپ خود بھی چلا سکتے ہیں۔ 28 اور 29 رول جو ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، 28 اور 29 یہ رول جو ہے نا مجھے الاؤ کرتی ہے کہ میں اس قسم کی کمیٹی بناؤں، اور اس کے ذریعے جو ہے نا جو بھی کام ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، رولز کے مطابق ہوگا، اور وہ اکارڈنگ ٹو پروسیجر ہوگا۔ اچھا، اب آپ نے رول تو دکھا دیا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے آج صحافیوں نے یہی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اگر اس اجلاس میں جاتے رہے تو ہم نے غلطی کی، اب دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے جو سوال آپ سے پہلے بھی کیا تھا اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کا آپ وضاحت کے ساتھ جواب دے دیں کہ پہلے ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ کوارڈینیشن آپ کے ذریعے ہوتی رہی۔ آپ نے خود بتایا کہ اپوزیشن پہلے اس کرونا وائرس کے بارے میں جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کے 4 اجلاسوں میں آئے، اب وہ نہیں آ رہے۔ تو اب اس وقت جب کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ بڑی خطرناک نظر آ رہی ہے، تو حکومت جو ہے وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہے لیکن اپوزیشن ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ صرف سیاست ہے؟ پہلے بھی تو اپوزیشن سیاست کر رہی تھی، لیکن پہلے وہ آپ کے ساتھ اجلاسوں میں شریک ہو رہے تھے۔ ایسے کیا حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اب اپوزیشن نہیں آ رہی؟ دیکھیں وہ شاید اپنا ایک سوچ رہے ہیں اور اپنی اس کی شاید پالیسی ہوگی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو آن بورڈ رکھا، ایک چیز پہ ہم نے اس کے ساتھ مشاورت کی ہے، کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جو اس کو مشاورت سے باہر رکھا ہے۔ میرا جو کام ہے بینگ اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، میں ہر صورت میں اس کا جو مینڈیٹ ہے میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں،
اب بھی کرتا ہوں, پہلے بھی کرتا تھا اور آئندہ بھی کروں گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ میرا کام پالیٹکس نہیں ہے, میرا کام ہے ہاؤس چلانا. میں نے سب کو آن بورڈ رکھنا ہے, سب کو جو ہے نا قانون کے مطابق چلانا ہے, سب کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کا رائٹ دینا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پرابلم ہوا ہے. یعنی جو FATF کے بلز ہیں, آپ حامد صاحب پوری ڈیٹیل نکالیں. اس کا سب سے پہلے جو ہے نا قومی اسمبلی میں یہ بل ٹیبل ہوئی, اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں چلے گئے. اس کے بعد یہ یہاں سے پاس ہو کے سینٹ میں چلے گئے. سینٹ میں انہوں نے بھی پروسیس کیا, اس نے مطلب اس کو ریجیکٹ کیے. اس کے بعد جو قانون کے مطابق اس کو پروسیجر تھی وہ پروسیجر کرنی تھی. شاید وہ اسی دن بھی تقریر کرنا چاہتے تھے. یعنی آپ کو پورا موقع ملا نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, اور پھر جو خاص کر اس وقت جب انہوں نے کاؤنٹ چیلنج کیا, جب کاؤنٹ چیلنج ہوتی ہے تو پھر تو ڈیبیٹ کا حق ختم ہو جاتا ہے. آپ نکالیں, آپ جو ہے نا اس کی پروسیڈنگ نکالیں. میں نے میاں صاحب کو موقع دیا, میاں صاحب نے جو ہے نا بات نہیں کرنا چاہے, اس نے کہا بلاول صاحب کو موقع دو. میرے لیے سارے قابل احترام ہے, سب رسپیکٹیبل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے اپنی پارٹی کے اندر میرے خلاف جو ہے نا کافی میرے خلاف جو ہے نا اعتراضات ہوئیں, لوگ ناراض بھی ہوئیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو بہت زیادہ موقع دیتے ہیں. اور آپ بھی اس بات کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپ انڈورس کریں گے کہ جو بجٹ پہ جو ڈسکشن ہوئی, یعنی پہلی دفعہ 12 بجے تک اجلاس چلتا رہا. 84 آور ڈیبیٹ ہوا, 42 کچھ ہمارا ٹائم ہوتا ہے, 84 آور جو ہے ڈیبیٹ ہوا, سب سے لمبا. اور یہ تمام جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا, خواجہ آصف صاحب نے اپریشیٹ کیا, کتنی میرے پاس ریکارڈ پہ ہے کہ بلاول صاحب نے اپریشیٹ کیا, تمام نے اپریشیٹ کیا کہ جس طرح چل رہا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنی سیاست بھی بالکل اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے پالیٹکس کرے, اپنی جو پالیسی وہ اپنی پالیسی بھی سامنے رکھے, لیکن پارلیمنٹ کی رول کو انڈرمائن نہ کرے. آئیں اسمبلی میں اپنی ڈسکشن کرے, اپنا نقطہ نظر دیں. میں نے اس کو کیٹیگری کہا ہے کہ جو اس کا مینڈیٹ ہے, جو اس کا ٹائم ہے, میں اس کے مطابق اس کو ٹائم دوں گا. ٹھیک ہے, اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو میں نے ایکول ٹائم دیا اور ایکول ٹائم دوں گا اس کو. اسپیکر صاحب بالکل کسی کو بھی جو پارلیمنٹ ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کر رہی ہے, لیکن میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ اپوزیشن جو ہے اس کے موقف میں بڑی سختی پیدا ہو گئی ہے, بلکہ آپ کے بارے میں بھی اپوزیشن کے پاس کچھ ایسے ایکسکیوزز پیدا ہو گئے ہیں پہلے جو ان کے پاس نہیں تھے. مثلا وزیر اعظم صاحب نے جو اپوزیشن کا گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب میں تمہیں دیکھ لوں گا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں اپوزیشن کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہونے دوں گا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ممبر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا یہ اسپیکر کا اختیار ہے, وزیر اعظم کا اختیار نہیں. تو کیا وزیر اعظم نے ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے آپ کی پوزیشن کو بہت مشکوک نہیں بنا دیا؟ نہیں دیکھو, ایک تو بالکل وہ وزیر اعظم ہے, پارٹی کا ہیڈ بھی ہے اور ایک MNA بھی ہے. وہ اس کا جو موقف ہے, جو اس کا وہ تو میں اس کے ساتھ مطلب اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں وہی کروں گا جو قانون مجھے الاؤ کرے گی. کوئی کام میں ایسا نہیں کروں گا جو قانون کے آگے پیچھے ہوگا. یہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنا, پروڈکشن آرڈر جاری کرنا وزیر اعظم کا اختیار ہے یا اسپیکر کا اختیار ہے؟ نہیں, یہ تو بالکل اسپیکر کا اختیار ہے, لیکن اسپیکر جو ہے نا سچویشن کو دیکھتا ہے, اس کے مطابق وہ ڈیسیجن کرتا ہے, اور میں نے جب بھی سچویشن دیکھا میں نے اس کے مطابق ڈیسیجن کیا ہے. تو اسی لیے پھر آج تک خورشید شاہ صاحب کا آپ نے کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا؟ نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے حامد میر صاحب. آپ میرے پاس ریکارڈ پہ آ جائیں, جتنی بھی انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے تمام کی, جب بھی اس کی ریکویسٹ آئی ہے میں نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے. لیکن وہ حاضر نہیں ہوا, اس نے خود معذرت کی ہے, میرے پاس ریکارڈ میں ہے. اچھا, اس نے خود معذرت کی, وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ وہ ہاسپٹل میں وہ نہیں آ سکتے. اچھا, اب یہ ایک بھی موقع نہیں ہے خورشید شاہ صاحب کہ میں نے اس کا پروڈکشن آرڈر. اچھا, یہ اب اچھی بات ہے کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ نے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا, وہ خود نہیں آئے. اچھا, یہ بتائیں کہ اب جو صورتحال ہے اس وقت, کوئی آپ کو راستہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کو دوبارہ انگیج کرنا چاہیے؟ جیسا کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اتنے اختلافات ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان چودھری برادران نے ان کو کال کر کے ان کے ساتھ تعزیت کیا ہے, تو آپ کی طرف سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, تو آپ ان کے ساتھ کوئی تعزیت کریں گے؟ دوبارہ کو اپوزیشن کو انگیج کرنے کا آپ کا ہے پلان؟ دیکھیں, بالکل میں تعزیت بھی کروں گا, میں رابطہ بھی کروں گا. تعزیت تو ایک تو ہمارے ایک کلچر کا حصہ ہے, ہم تو ڈیفینیٹلی وہ کریں گے.
میرا کام ہے اسمبلی چلانا. اسمبلی میں پالیٹکس تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنے اپنے لیول پہ کرے گی. گورنمنٹ جس طرح چاہتی ہے وہ گورنمنٹ کرے گی, اپوزیشن جس طرح چاہے اپوزیشن کریں گی. میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں تمام گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں جو ہے نا اپنا موقع پیش کرے. اپوزیشن کو پورا موقع ملے گا کہ وہ اپنی بات کرے. میں یہ آپ کے سامنے یہ کمٹ کرتا ہوں کہ کوئی اس کے ساتھ میرا باعث نہیں ہے, اور گورنمنٹ کی جو رسپانسبل لوگ ہیں وہ اس کو رسپانڈ کریں گے. مطلب اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں اگر اس طرح حکومتیں جانی ہوتی اور اس طرح اسمبلی جانی ہوتی تو پھر تو تب سب کچھ جانا ہوتا. آپ کو تو پتہ ہے ہمارا بھی دھرنا کافی رہا, اس کی رزلٹ کوئی اس طرح نہیں نکلا. بہرحال جو قانونی طریقہ کار ہے اس قانونی طریقہ کار کے مطابق چیزیں ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اپنا رول پلے کرے, اسمبلی میں آئیں, اس کو پورا اپنا موقع ملے گا, اس کو پورا حق ملے گا, اور جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے یا اس سے جواب دہی کرنی ہے وہ گورنمنٹ اپنے جواب دیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی جو ہے نا جو بنیادی ایشوز ہیں وہ مطلب ایگریکلچر کے حوالے سے ہیں, خاص کر فوڈ کرائسس ہیں, یا وہ واٹر کرائسس جو ہمیں سیریس نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ہیں, ہمیں نئے ڈیم بنانے ہیں, اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک میننگ فل ڈیبیٹس ہو, ایشو بیس. جو ایشوز ہیں وہ فارن پالیسی ہے, وہ ہماری انٹرنل پالیسی ہے, وہ ہمارے جو ہے نا ایگریکلچر ہے, وہ واٹر ہے, جو بھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایشوز بیس ڈسکشن ہو اور میننگ فل ڈسکشن رہے, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کی کیا پالیسی ہے اور کیا جو ہے نا اپنا وہ فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا کیا ویژن ہے. اچھا اسپیکر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی دن پہلے ایک بات کی تھی کہ ہم اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے, پھر وہ نہیں لے کے آئے. تو کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ آپ کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ دیکھو میں کیوں پریزمپشن پہ جاؤں. اچھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مطلب وہ ان کے اپنی ڈیسیجن ہوں گے, جو قانونی راستے ہیں اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں وہ تو ان کی اپنی ڈیسیجن ہے, اس کی اپنی کیلکولیشنز ہیں, وہ کریں گے. میں کسی بھی صورت میں جو اب سیٹ پہ بیٹھتا ہوں, میں پھر ایک پی ٹی آئی کی ورکر کی حیثیت سے نہیں, کسٹوڈین ہاؤس کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں. سب کو جو ہے نا آپ تو وٹنس ہیں, اگر آپ خود لوگ فیصلہ کریں. آپ کو میں کہتا ہوں اگر آپ کی کوئی وہ ہے آپ آ جائیں میرے پاس, میں آپ کو پورا ڈیٹیل لیتا ہوں کہ ہم نے کیسے اپوزیشن کو تمام چیزوں پر انوالو کیا ہے, کبھی ان کے ساتھ باعث نہیں رہا ہے, اور ہمیشہ جو ہے نا ہماری خواہش رہی. اور میرا جو ماضی میں خیبر پختونخوا کا اسپیکر رہا, وہاں بھی جتنی بھی ہم نے قانون سازی کی, تمام قانون سازی میں ہم نے اپوزیشن کو آن بورڈ رکھا. اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی قانون سازی ہو اپوزیشن کو نقطہ نظر کو لینا چاہیے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا حسن ہے. اب یہ بتائیے کہ آج پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی. وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس اپنے دفتر میں آئے تھے, وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے ایک آن لائن اجلاس کی صدارت کی. تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ یہ اجلاس آج کیا تھا, اور ای پارلیمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی انیشیٹو ہے. اس میں ہم نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں پورا سسٹم ڈیجیٹلائز کرنا ہے, تاکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ سمپل ہو سکے. اس میں جو ہے نا جو ہماری فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے وہ ختم ہو سکے. تو اس پہ بیسیکلی انیشیل کام ہو چکا ہے. پی سی 1 کی تیاری جو ہے نا یہ مارچ تک پوری ہو جائے گی. ان کے لیے تقریباً کچھ 60 کروڑ کے قریب جو ہے نا بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا ہے, اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2022 جون تک جو ہے نا یہ پریکٹیکلی اس پہ یہ جو ہے نا امپلیمنٹ ہو. تو اس کے لیے نسپاک کی جو کنسلٹنٹ ہے وہ بھی ہائر ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے کہ ہمارے تمام اسٹینڈنگ کمیٹی, ہمارے سیشن, ہمارے جتنے بھی پروسیجرز ہوں گے وہ تھرو ڈیجیٹل سسٹم ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں قومی اسمبلی کا آن لائن اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ بالکل, ہم آن لائن بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے. اگر اس میں قانون میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑی وہ بھی کریں گے. اگر نہیں بھی ہو تو ہاؤس میں, یعنی آپ کے پاس جتنے بل ہے آپ کے ٹیبل پہ, وہ پورا جتنے بھی ہے وہ پورا ریکارڈ آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوگا. جو ہمارے جتنا ریکارڈ ہے وہ اس کے آپ کے ٹیبل پہ ہوگا. مطلب آپ جو ہے نا لیپ ٹاپ پہ آپ پورا دیکھیں کہ ہر ڈائس پہ اپنا الگ الگ جو ہے نا لیپ ٹاپ ہوگا.
اور اس کا پورا جس طرح ہم نے KPK میں کیا ہے اس میں پورا اسمبلی کی ریکارڈ موجود ہوگی، جتنا ایجنڈا آئے گا، جتنی بلز آئیں گی وہ سارے پہلے سے کم از کم MNAs کو پارلیمنٹیرین کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہمیں ٹائم پہ جو ہے نا پتہ نہیں چلا کہ کون سا بل آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایڈوانس میں اس کے لیے سارا سسٹم اسپیکر صاحب اس کے لیے یہ بھی تو پھر ضروری ہوگا نا کہ جو بھی قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوتا ہے اس کو کم از کم کمپیوٹر چلانا آتا ہو اور تھوڑی سی جو اس کو ای پارلیمنٹ کے تقاضے ہیں اس کی ٹریننگ بھی آپ کو دینی پڑے گی. نہیں، وہ اس پروگرام کا حصہ ہے، اس کے ساتھ تو ٹریننگ لازم ملزوم ہے. وہ اس پروگرام میں ہم نے اس کا ایک حصہ باقاعدہ ڈالا ہے، اس کے لیے الگ جو ہے نا ایلوکیشن فنڈز کی گئی ہیں، تو اس کا پورا ایک میکینزم ہوگا کہ تمام جو پارلیمنٹیرین اس کو پراپر ٹریننگ دی جائے گی. اچھا، بہت بہت شکریہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے ای پارلیمنٹ کا جو تصور ہے اس کے بارے میں جو آج صدر عارف علوی کی صدارت میں اجلاس ہوا اس کی تفصیلات بھی بتائیں. اب ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ آج جو اسپیکر صاحب نے اجلاس بلایا آپ اس میں کیوں نہیں گئے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے گفتگو آپ نے سنی. وہ کہہ رہے تھے کہ آج جو اجلاس بلایا گیا وہ رولز کے بالکل عین مطابق تھا اور پہلے بھی 4 اجلاس ہوئے اور اس میں اپوزیشن آئی لیکن آج کے اجلاس میں نہیں آئی. تو اب ہم بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خواجہ صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے بھی جو کرونا پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا رہا، اس میں اپوزیشن آتی رہی، لیکن آج انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے اور یہ قومی مفاد کے مطابق نہیں ہے. تو بتائیں گے آپ کہ آج کے اجلاس میں آپ کیوں نہیں گئے؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اسپیکر صاحب نے صحیح فرمایا کہ پہلے ہم نے ان جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں شرکت کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اجلاس میں نیازی صاحب آئے تھے اور وہ آ کے اپنا بھاشن دے کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ بھی دونوں پھر جو ہے احتجاجاً اٹھ کے چلے گئے تھے. ہم جو آرڈنری ممبرز تھے اس کمیٹی کے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے اور ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. اس کے بعد بھی 2-3 جو اجلاس ہوئے ان میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. لیکن میر صاحب 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان جتنے بھی اجلاس ہوئے ان میں آ کے مختلف لوگ جو ہے وہ انفارمیشن دیتے تھے. ہماری کمیٹی کے پاس جو ہے کچھ سجیشنز دینے کی بھی کوئی پاور نہیں تھی. وہاں پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے لوگ آتے تھے. اس وقت ظفر مرزا صاحب محترم تھے، وہ آ کے کو فگرز بتا جاتے تھے. وہ بعض اوقات فگرز جو تھیں وہ ڈسپیوٹڈ ہوتی تھیں، مختلف لوگ اس کو ڈسپیوٹ بھی کرتے تھے، اور کوئی ہماری بار بار کہنے کے باوجود بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا ان پہ کوئی عمل درآمد نہ ہوا. مثلاً اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ تفتان سے جو لوگ آئے اور دوسرے ایئرپورٹس پہ جو لوگ آتے رہے، اس قسم کے لوگ جو بیرون ملک سے پاکستانی واپس آ رہے تھے، ان کے جو حالات تھے، جس طرح وہ ایئرپورٹ پہ چیک کیے جا رہے تھے، وہ بالکل کولیپس ہوا وہ معاملہ جو ہے. بعد میں کہیں ملتان میں، کہیں سکھر میں، پتہ نہیں کہاں انہوں نے سینٹر بنائے جہاں پہ ان کو کوارنٹائن کیا گیا. تو یہ ایک اس کمیٹی کی سوائے اس کے کہ نشستن گفتن اور برخاستن کے علاوہ ایک کوئی بات نہیں تھی. وہ جو کہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ وہ اخبار میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس کی کمیٹی کی ایز سچ کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی. بعض اوقات وہاں پہ منسٹرز آتی نہیں تھے، اگر آتے بھی تھے تو 1-2 منسٹر آتا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر بعد کہتا تھا جی مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں، وہ چلا جاتا تھا. تو اب جب بلایا گیا ہے تو ایک تو جو میں نے آپ کو جو ریزنز ایکسپلین کر دیے ہیں ایک تو وہ ہیں، لیکن اب آپ نے جو کہا ہے نا کہ انہوں نے سیاسی فیصلہ ہے، سیاسی بھی فیصلہ ہے. بالکل درست کہا اسپیکر صاحب نے. سیاسی فیصلہ اس طرح ہے کہ ہمارے لیے جو فورم ہے نیشنل اسمبلی کا وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہوا ہے. ہم اسپیکر صاحب سے بارہا درخواست کر چکے ہیں اور کر رہے بھی ہیں. ہم نے ان کو خط بھی لکھا، اس کا ایک جواب آیا ہوا ہے جس کا ہم نے اب جواب دینا ہے کہ اس کو معنی جو ہے نا میننگ فل بنائیں اسمبلی کی کاروائی کو. اسمبلی کی کاروائی میں آپ ہدایات پرائم منسٹر سے نہ لیں، پرائم منسٹر آفس سے نہ لیں.
اپنے آفس کا جو ہے نا وہ تقدس جو ہے برقرار رکھے، خود فیصلے کریں، ہم پہ اعتماد کریں، اسمبلی کے ممبران کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ اعتماد کریں، یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہیں. آپ رولز اینڈ ریگولیشنز ایون اسٹینڈنگ کمیٹیز کے لیے جو ہے انٹرفیئرنس کرتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں ان کو میٹنگ نہیں بلانے دیتے، ان کو میٹنگ وہ بلاتے ہیں، ان کی میٹنگ کینسل ہو جاتی ہے یا ان کے پاس فائل جاتی ہے، یہ فائل ان کا سیکریٹریٹ دبا کے بیٹھ جاتا ہے. اور جو ہمارے چیئرمین ہیں یا کوئی ایسا کوئی موضوع آ جائے جو حکومت کے لیے امبیرسنگ ہو تو میٹنگ سیبوٹیج کیا جاتا ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بالکل ایک سیاسی وجہ بن گئی ہوئی ہے، اور ہم سب سیاستدان ہیں، ہماری تمام تر وجوہات جو ہیں بنیادی طور پہ سیاسی ہوتی ہیں. ہم نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ اس لیے کیا ہے، ایک تو میں نے پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، اور دوسرا ہم اسپیکر صاحب کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے اپنی گریوینس جو ہے یا اپنی جو ہماری جو ہم ناخوش ہیں اسمبلی کی کارروائی سے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی کارروائی سے، اس کے اوپر اپنے احتجاج کا اظہار کر رہے ہیں اس کمیٹی کو بائیکاٹ کر کے. تیسری بات میں مختصر عرض کروں گا، یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے تمام تر ساری قوم جو ہے متفق ہو. کووڈ-19 والا مسئلہ جو ہے، کرونا والا مسئلہ جو ہے، اس کے اوپر ہم مسیحت ایک قوم ہو کے یکمشت ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کریں. لیکن یہاں بھی سیاست کی جا رہی ہے، یہاں بھی ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جب کرونا کی فرسٹ ویو آئی، اسلام آباد ورسز کراچی کیا ہوتا رہا ہمارے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں، خصوصاً اس قسم کی جو کلیمٹیز ہوتی ہیں وہ سیاست سے بالادار ہونی چاہیے. آج بھی میں آپ کو یہ کمیٹی کی آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے بھی ٹویٹ کیا اور میں نے آپ کی ٹویٹ پہ ٹویٹ کیا ہے ان بچوں کا وہ میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہے اس کی پوسٹ پونمنٹ کے لیے. اب سارے اسکول بند ہو گئے ہیں، سارے امتحانات پوسٹ پون ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پوسٹ پون نہیں کیا جا رہا. وہ بچے ہیں وہ وہاں سے خدا نخواستہ انفیکشن لے کے گھر جائیں گے. چلیں وہ تو جوان بچے ہیں، اس انفیکشن کا مقابلہ کر لیں گے. ان کے والدین ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، بزرگ والدین ہیں، وہ انفیکشن جو ہے وہ اسپریڈ ہوگی. اگر یہ ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا جو ہے پوسٹ پون کیوں نہیں ہو سکتا؟ پورا سال بچوں کا ضائع ہو سکتا ہے. چلیں اچھا کیا آپ نے ان کا بھی ذکر کر دیا، ان کا 29 نومبر کو جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو ملتوی کرنا چاہیے. لیکن یہ بتائیں کہ اب آپ اسپیکر کے خلاف آپ نے جو گریوینسز کی وجوہات بیان کیے ہیں، تو کیا اسپیکر کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے گی. میں اکیلا جو ہے ایک نمائندے کی حیثیت سے، ایک ایم این اے کی حیثیت سے یا پی ایم ایل این کے پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے میں اس پہ جو ہے کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. یہ جوائنٹ فیصلہ ہوگا، اور اگر میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، متفقہ فیصلہ ہوا، تو اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پرسو کیا جائے گا. اچھا ایک اور بڑا اہم ایشو ہے خواجہ صاحب کہ اب اگر حکومت جو ہے وہ سختی کرتی ہے، جیسا کہ آج وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے ایک اشارہ دیا، ذرا میں آپ کو ان کی بات سنایا تو انہوں نے آج کیا بات کی، ذرا سنوائیں جی. اس دفعہ جو ہے تو ہم زیادہ پابندیاں لگائیں گے، ایڈمنسٹریٹو طور طریقے سے بھی ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ان منتظمین جو کہ اس جلسے کو وہ کرواتے ہیں اور جو سیاسی لیڈران جو کہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگی. یہ قومی مجرم ہیں، وہ جان بوجھ کر اگر وہ عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو اس کا تو قانونی اس پہ ایکشن ہوگا. جی خواجہ صاحب، اگر یہ اب آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے ہیں جو لوگ اس جلسے میں تقریر کریں گے یا جلسے کو منظم کریں گے، آرگنائز کریں گے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں یہاں بھی کانٹرڈکشن ہے میر صاحب. چند لمحے پہلے میں نے آپ کو اس امتحان کا ذکر کیا. یہ امتحان تو پوسٹ پون نہیں کرتے، لیکن اپوزیشن کے جلسے پوسٹ پون کروا رہے ہیں. امتحان میں تو جو ہے پوسٹ پون کرنا جو ہے وہ تو ایک بچوں کی آل اوور پاکستان ایک ڈیمانڈ ہے اور جینوئن ڈیمانڈ ہے. اس کو تو کر نہیں رہے پوسٹ پون، اور ہمارے جلسے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کینسل کر دیں گے. ایف آئی آر کریں، ایف آئی آر کریں مقدمے. ہم نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا ہوا ہے، اس کے پروسیس میں جو ہے وہ یہ شبلی نشیب صاحب جو ہیں، یہ جو ہے ان کا جو کہنا جو ہے بالکل جو مرضی کر لیں، بالکل جو مرضی کر لیں. انشاءاللہ تعالی ہم
کو کریں گے, فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی. شبلی فراز صاحب کا ہم نے آپ کو جو بیان سنوایا ہے, اس بیان سے صرف ایک دن پہلے ایک اور وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپوزیشن کے خلاف کارروائی کریں گے اگر وہ جلسے کرنے سے باز نہیں آتے؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا, ذرا وہ بھی سن لیں. اگر اپوزیشن باز نہیں آتی اور آنے والے دنوں میں بھی یہ جلسے کرتی رہتی ہے تو کیا واقعی آپ کوئی ان کے ساتھ سختی کریں گے پھر؟ ہمارا جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے, ہم نے ابھی تک کسی جو دھرنا ہے, کوئی جو جلسہ ہے اس کو نہیں روکا, بلکہ آپ نے دیکھا ہم نے جتنے جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, ہم نے ان کو سینیٹائزرز جو ہیں وہاں پہ دیے, ہم نے ماسک دیے, ہم جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے. کسی جمہوری ملک میں آپ کتنا لاٹھیاں تو نہیں برسا سکتے یا لوگوں کو فوری طور اس کے اوپر جیلوں میں تو نہیں ڈال سکتے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کسی جمہوری ملک میں جی خواہ صاحب. میر صاحب, دونوں کے بزرگوں کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں, بڑے قریبی تعلقات ہیں ان دونوں صاحبان, شبلی نشیب صاحب سے بھی اور چودھری فواد صاحب سے بھی. تو یہ ان کی یہ اپنے گھر میں فیصلہ کر لیں, میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا, یہ اپنے گھر میں فیصلہ. چلیں, میں نے بھی اسی لیے یہ سنوایا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی حکومت کی سٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے سختی نہیں کرنی, لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالنا, جب شبلی فراز صاحب جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ راتوں رات حکومت کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوگی ہو, کیونکہ یو ٹرن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. یو ٹرن کے لیے تو میرا مطلب ہے ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے اس حکومت کا, یو ٹرن. چلیں, ایک میں نے وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ایک دو سوال اور ہیں بڑے اہم, وہ آپ سے کرتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کے, ان کے ساتھ بات چیت کریں. خواجہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ مانے یا نہ مانے, آپ رسک تو لے رہے ہیں نا, یعنی کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر بڑی خطرناک ہے. بہت سے جو آپ کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, آپ کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, وہ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ جلسے بھی کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دسمبر میں آپ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا جلسہ کر کے پھر آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ ایکچولی اپوزیشن کی پالیسی ہے کیا؟ آپ نے اسلام آباد کی طرف صرف لانگ مارچ کرنا ہے یا اس پارلیمنٹ کا گھراؤ کرنا ہے اور دھرنا بھی دینا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کس طرح حکومت کو کس طرح گرائیں گے؟ میسا, میں جو اے پی سی ہماری ہوئی تھی اور جو اس میں اسکیڈول جو ہے وہ طے پایا تھا, وہ اس کو ہم فالو کر رہے ہیں الحمدللہ. اب تک جو ہے وہ جس طرح ایز پر پروگرام, ایز پر اسکیڈول جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح حالات جو ہے وہ اس کا انالیسز آتا رہتا ہے, اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ مرتب دیتے رہیں گے. ایک خاکہ یا ایک ہمارے پاس آلریڈی ڈیسیژنز ہیں جو آج سے تقریباً 1.5 ماہ قبل ہم نے لیے تھے. اگر ان میں کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے یا اس میں زیادہ تیزی لانی پڑتی ہے, زیادہ صورت لانی پڑتی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. لیکن 13 دسمبر کے بعد جو ہے, جو اس وقت تک ہمارا اسکیڈول یہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد کی طرف ہوگا, اور اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ جو ہے اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں گے. ابھی تک اس پروگرام میں قطعی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. مے بی ہم اس کو زیادہ انٹینسیفائی کر دیں, اس پروگرام کو اس میں زیادہ تیزی لے آئیں, اور لیکن ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہمارا مطالبات آپ کو بھی پتہ ہیں, 12 نکات 13 نکات جو پی ڈی ایم کی لاسٹ میٹنگ میں جو ہے سامنے آئے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریزائڈ کی تھی, وہ سب کے سامنے ہیں. اس کی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ سارے کا سارا ہمارا پروگرام مرتب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کرائسس اس وقت بلٹ اپ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پریسپیٹیٹ ہوگی جا کے جنوری کے اندر, اس کے لیے حل کے لیے وہ نکات جو ہے نا وہ اس کا حل ہے. اگر ان نکات کے اوپر جو ہے کوئی پیش رفت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے کسی اپنے حل کی طرف جو ہے موو کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے خواجہ صاحب کہ جنوری تک کنفنٹریشن ہی ہوگی, کشیدگی ہوگی, محاذرائی ہوگی. جنوری تک وہ جو عدالت کا ڈائلاگ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, جنوری تک وہ ڈائلاگ تو نہیں ہو سکتا.
سر یہ ڈائلاگ جو ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر جو 12 نکات ہیں پی ڈی ایم کے، ان کے اوپر جو ہے کوئی گفتگو کا آغاز جو ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کیوں یعنی نہیں کہ ہو سکتا؟ ڈائلاگ اس بات پہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو حکومت سے کیسے اور کب نکالے اور کون نکالے، یہ ڈائلاگ ہوگا. دیکھیں یہ ڈائلاگ میں اس میں بہت سے ہیں. دیکھیں حکومت میں نکالنا تو ٹھیک ہے، ایک مقصد ہمارا وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار سچویشن جو ہے کہ ہم نے 2013 کا الیکشن لڑا، عمران خان صاحب یہاں پہ تشریف لے آئے، انہوں نے دھرنے بھی دیے، انہوں نے جلوس بھی نکالے، انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، انہوں نے نیشنل اسمبلی پہ حملہ کیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، سارے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا، اسمبلیوں سے جعلی قسم کے استعفے دیے، اس طرح کے بہت سے انہوں نے جو ہے گمکس کیے. 5 سال ہم گزار گئے کسی نہ کسی طرح. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی فالٹ لائنز ہیں یا جتنے بھی ہمیں جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے رکاوٹوں کا، چاہے وہ آئینی ہیں یا قانونی ہیں، ان کو ایک دفعہ بیٹھ کے جو ہے نا ایک براڈ بیسڈ ڈائلاگ ہو جائے جس میں تمام تر سٹیک ہولڈر، ناٹ اونلی پارلیمنٹ آف کورس سپریم ہے، مقتدر ہے، لیکن باقی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، آئینی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بیٹھ کے اس کو طے کر لیں. یہ قوم کا معاملہ ہے، قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے، آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے. یہ چیز جو ہے پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، جو اب آ کے ہماری اس وقت کوئی سمت نہیں ہے میر صاحب ملک کی، نہ ہماری کوئی فارن پالیسی ہے، نہ ہماری اکنامک پالیسی ہے. ہم نے اپنے اکنامک فیلیئرز کی وجہ سے اپنی ساورنٹی جو ہے، اپنا جو ہے اگر آپ سپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، جو پارلیمنٹ کا سپیکر ہے، الیکٹڈ پارلیمنٹ کا الیکٹڈ، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، باقی اداروں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے آپ؟ میر صاحب 2.5 سال بیٹھے ہیں نا سپیکر صاحب کے ساتھ. ہم نے سپیکر صاحب کے گھر میں جا کے مذاکرات کیے، لیجسلیشن، سپیکر صاحب کے گھر میں جا کے مذاکرات کیا، ان کا نمک بھی کھایا وہاں پہ. یہ گلا نہ کریں، نہ سپیکر صاحب کو یہ گلا ہو سکتا ہے، نہ آپ بھی یہ گلا نہ کریں. ہم نے 2.5 سال جو ہے پوری کوآپریشن ان کے ساتھ کی ہے، ان کے گھر جا کے بیٹھے ہیں، بلکہ اس میٹنگ میں بار وہ کوآپریشن آپ سپیکر صاحب کے ساتھ تو نہیں کر رہے تھے، آپ کسی اور کے ساتھ کر رہے تھے. گھر تو سپیکر صاحب کا تھا، کوآپریشن ٹھیک ہے، آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان کا بھی انپٹ ہوتا تھا وہ. لیکن جو چائے واردات تھی وہ تو سپیکر صاحب کا گھر تھا. چلے ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ آئندہ بھی آپ کو کوئی ایسی جائے واردات مل جائے جہاں پہ آپ سب بیٹھ کر ایک ایسی واردات کریں کہ اس واردات کا ملک و قوم کو فائدہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو. بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. اور میں ایک اتنی سی بات کروں گا کہ آج وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ لاہور گئے اور انہوں نے آخر کار چودھری شجاعت حسین کے گھر جا کر ان کی عیادت کی، اور وہاں پہ انہوں نے پرویز لائی صاحب سے اور مونس لائی صاحب سے بھی ملاقات کی. لیکن یہ ملاقات جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ کافی عرصے سے چودھری برادران اور عمران خان کے درمیان کچھ تعلقات خراب تھے. ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ اب چودھری برادران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کو خود ہی ٹھیک کرنے ہیں، اب کوئی آپ کے لیے یہ تعلقات ٹھیک نہیں کرے گا، اب ہم آپ کو مزید فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ اب آپ کو یہ کام خود ہی کرنا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب آخر کار چودھری صاحب کے پاس حاضر ہو گئے اور ان کی خیریت دریافت کی. بہت اچھا کیا. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ، جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی اب ان کو خود ہی بات کرنی پڑے گی. اب ان کے بہاف پہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. اس لیے آج اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے بلائے گئے اجلاس میں نہیں گئی، کیونکہ پہلے تو ان کو بلا لیا جاتا تھا، جیسا کہ خواجہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو جائے واردات ہے وہاں پر صرف اسپیکر صاحب کے بلانے پہ نہیں جاتے تھے، کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوتے تھے. تو اب آئندہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپوزیشن سے اگر بات چیت کرنی ہے تو اب ان کو خود ہی کرنی پڑے گی، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.